اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا محنت کی جگہ ہے. یہاں کوئی کام محنت سے خالی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو ایک محنت دے کر کے اس محنت کو دین کی زبان میں کلمے کی محنت کہتے ہیں. اس محنت کو دین کی زبان میں کلمے کی محنت کہتے ہیں. جب کلمے کی محنت ہوگی تو باطل ٹوٹے گا اور باطل بھاگے گا. اور کلمے کی محنت کرنے والوں کے اندر محبت اور وحدت پیدا ہوگی. وحدت کہتے ہیں ایکتا، جس کو ہم لوگ ایکا کہتے ہیں نا، اتحاد کہتے ہیں. تو ہماری زبان الگ ہے، ہم صرف وحدت کہتے ہیں. تو جب کلمے کی محنت ہوگی تو اس محنت سے باطل ٹوٹے گا اور باطل بھاگے گا. اور کلمے کی محنت کرنے والوں کے اندر کلمے کی محنت کی وجہ سے محبت بھی زندہ ہوگی اور وحدت بھی زندہ ہوگی. محبت اور وحدت کے بارے میں تو خود اللہ کا اعلان ہے. اے نبی جی، آپ دنیا کا بڑا سرمایہ بھی خرچتے تو ان لوگوں کے اندر جو آپ کے پاس ہیں لوگ، آپ ان کو ایک نہیں بنا سکتے. اللہ نے ان کو ایک بنا دیا. اللہ نے ان کو ایک بنا دیا. تو یہ ایک کیوں ہو گئے؟ تو ان کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ ایک اس لیے ہو گئے کہ یہ کلمے کی محنت پر کھڑے ہو گئے تھے. یہ کلمے کی محنت پر کھڑے ہو گئے. اسی لیے اللہ نے ان میں آپس میں محبت پیدا کر دی اور ان میں آپس میں وحدت پیدا ہو، یعنی ایک زندہ ہو. اب اس کو الٹ کر کہیے، جب کلمے کی محنت نہیں ہوگی تو محبت ختم ہو جائے گی، وحدت مٹ جائے گی، وحدت ختم. محبت کو اور وحدت کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشادات ہیں، قرآنی آیات ہیں، وہ سنائی جائیں گی. لیکن ان کو سنانا ان کو فائدہ پہنچائے گا جو کلمے کی محنت پر ہوگی. ورنہ محبت کی باتیں نبی کی سنائی جائیں یا اللہ کی سنائی جائیں، جس سے محبت پیدا ہوتی ہے تو سنانے سے محبت نہیں پیدا ہوتی. یعنی امت کا یہ انتشار، دوسرے لفظوں میں سنیے، امت کا یہ انتشار کلمے کی محنت سے دور ہوگا. امت کا انتشار کلمے کی محنت سے دور ہوگا. انتشار میں بیان بازی سے دور نہیں ہوگا.
اور ایسے ہی باطل ٹوٹے گا اور باطل بھاگے گا. کب؟ جب یہ محنت پر ہوں گے. بالکل پکی بات ہے. یہ کوئی سمجھانے بجھانے کی بات نہیں ہے. پکے 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 درجے کی باتیں ہیں, سچے درجے کی باتیں. دنیا اسی اصول پر ہے اور یہاں کا نظام اسی اصول پر ہے. یہاں کا نظام اسی اصول پر ہے. میرے گھر سے باطل جب نکلے گا بھاگے گا جب میرا گھر کلمے کی محنت پر ہوگا. میرے محلے سے باطل جب بھاگے گا جب میرا محلہ کلمے کی محنت پر ہوگا. میرے خاندان سے باطل اس وقت بھاگے گا جب میرا خاندان کلمے کی محنت پر ہوگا. میرے خاندان میں, میرے گھر میں, میرے محلے میں محبت اور وحدت اس وقت زندہ ہوگی جب ہمارا محلہ, خاندان اور گھر کلمے کی محنت پر ہوگا. نہیں تو نہیں ہوگا. نہیں تو نہیں. سر پٹھے انسان ہونے ہی نہیں. نہ باطل بھاگے گا نہ وحدت اور محبت زندہ ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کلمے کی محنت دی ہے. کلمے کی محنت دی ہے. کلمے کی محنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسانوں کا بول, انسانوں کی سوچ اور انسانوں کا فعل وہ کلمے کے مطابق ہو جائے. بول یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے. امر الہی اصل ہے. بندوبست اصل نہیں ہے. بندوبست اصل نہیں ہے. انتظامات اصل نہیں ہے. امر الہی اصل ہے, بنیاد ہے. اور اگر کہیں پر آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ انتظامات اور بندوبست سے ہو رہا ہے تو یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. دراصل امر الہی اس میں شامل ہے, اس لیے انتظامات اور بندوبست میں چمک دکھائی دے رہی ہے, ورنہ یہ اصل نہیں ہے. اصل نہیں. اسی لیے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کا انکار کریں. ہم اس کا انکار کریں. جو ہمارا تجربہ ہے ہم اس کا انکار کریں. مشاہدے کا بھی انکار کریں, تجربے کا بھی انکار کریں. مشاہدہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا, ہم نے یہ سنا, ہم نے یہ پکڑا, ہم نے یہ محسوس کیا, اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. ہم نے اس کو پکڑا تو یہ لکڑی ہے, ہم نے اس کو پکڑا تو یہ لوہا ہے, ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ صاحب یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ حرارت ہے, یہاں پہ برودت ہے, یہاں پہ ٹھنڈک ہے, یہاں پہ گرمی ہے, یہ ہم نے محسوس کیا. یہ سخت ہے, وہ نرم ہے, یہ ہمارے احساسات ہیں. تو ہم اپنے مشاہدے کا انکار کریں اور اپنے تجربے کا انکار کریں. یہ ایمان ہے, یہ کلمے کی محنت ہے. اس لیے کلمے کی محنت کی پہل یہی ہے کہ ہمارا بول کلمے کے مطابق ہو, ہماری سوچ کلمے کے مطابق ہو. ہمارا دماغ یہ نہ جوڑتا ہو
کہ 15 لاکھ آنے ہیں تو 3 چچا سے لے لیں گے، 5 دوست سے لے لیں گے، 2 بیوی کا زیور بیچ کے لے لیں گے، اور اتنے وہاں سے لے لیں گے، 15 ہو گئے، اور فلاں جگہ ایڈوانس کر دیں گے، فلاں جگہ ایڈوانس کر دیں گے۔ اگر سوچ میں یہ بات داخل ہے تو سوچ کلمے کی محنت پر نہیں ہے، کلمے کی محنت پر نہیں ہے۔ سوچ کی گہرائی میں یہ بات ہو کہ یہ سب کچھ غلط ہے، کہ اتنے چچا سے، اتنے دوست سے یہ زیور بیچ کر، اور وہ وہاں سے، اور یوں 15 بنے، اور یوں ہمارا ایڈوانس گیا۔ میرے اللہ کا امر ہوگا تو ایڈوانس جائے گا، اور میرے اللہ کا امر نہیں ہوگا تو ایڈوانس نہیں جا سکے۔ دینے والے دے دیں لیکن نہیں ہو پائے گا۔ ہم پھنس جاتے ہیں، ارے اس کا مطلب یہ ہوا، یہ پاگل پن کی بات بتا رہے، یہ پاگل پن کی بات بتا رہے۔ میرے بھائیوں، زمین پہ پیر رکھیں گے تبھی آپ چلیں گے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ پیر کا رکھنا اور یہ چلنا امر الہی سے ہے، زمین اور پیر کی وجہ سے نہیں ہے، زمین اور پیر کی وجہ سے نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جب آپ زمین پہ پیر رکھیں گے تب کہا جائے گا کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کھڑے ہیں، یہ سچ ہے، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ یہ امر الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امر الہی۔ میرے بھائیوں، یہ محنت ہے، کلمے کی محنت اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے ابھی ہم بہت دور ہیں، ابھی ہم بہت دور ہیں۔ تو کلمے کی محنت کا آغاز یہ ہے کہ سوچ، بول اور پھر وہ کلمے کی محنت کے مطابق ہو، وہ کلمے کی محنت کے مطابق ہو، یعنی امر الہی سوچ میں بھی شامل ہو، امر الہی بول سے بھی ظاہر ہو، امر الہی فعل کے اندر بھی داخل ہو۔ ابھی ہماری گفتگو ایسی نہیں ہے، ابھی ہماری گفتگو ایسی نہیں ہے، نہ ہو تو آپ صبح سے شام تک کی اپنی گفتگو کو محفوظ کریے اور اس کو دوبارہ سنیے کہ ہم نے امر الہی کو بولا کہ انتظام کو بولا۔ فقہ کی زبان میں اس کو گناہ نہیں کہتے، لیکن ایمان کی زبان میں اس کو بگاڑ اور فساد کہتے ہیں۔ ایمانیات کی زبان میں اس کو فساد اور بگاڑ کہتے ہیں۔ یہ انسانی بگاڑ اور فساد کا آغاز ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھنے جائیں گے تو اس پر یہ نہیں کہا جائے گا بھائی آپ نے گناہ کر دیا، آپ نے امر الہی کو نہیں بولا اور انتظام کو بول دیا، تو فقہ آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ نے گناہ کیا، یہ اس کا مضمون نہیں ہے، یعنی وہ غلط جرم نہیں ہے، یہ اس کا دائرہ بحث نہیں ہے، یہ اس کی گفتگو سے باہر کی چیز ہے، یہ اس کی گفتگو سے باہر کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ نکالا جائے کہ ہاں بھائی فقہ والے اور مفتی صاحب لوگ جو ہیں نابلد ہوتے ہیں، نہیں، ان کے دائرے سے باہر کی چیز ہے۔ ہاں، جب انہی سے آپ ایمانیات کے بارے میں بات کریں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ انسانی بگاڑ ہے، یہ انسانی فساد ہے، یہ انسان کے بگاڑ کی پہل ہے، یہ انسان کے فساد کی پہل ہے، کہ اس کے سوچ میں امر الہی کے بجائے بندوبست آ گیا، اس کے بول سے امر الہی کے بجائے بندوبست ظاہر ہوا، اور اس کے فعل میں امر الہی کے بجائے بندوبست داخل ہے۔ یہ محنت ہے، محنت۔ جب یہ صحیح ہوگا تب پھر آگے کی چول صحیح ہوگی۔ تعلیم والے لوگ سمجھتے ہیں، دستکاری کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا چیز کیسے بٹھائی جاتی ہے اور اس کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے، اور اس کو سیدھا کر کے کیسے اس کو قائم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کلمے کی محنت کی ڈور یہ ہے، جہاں پہ رندہ رکھا جاتا ہے نا ڈور باندھ کر تاکہ دیوار سیدھی اٹھے، اس کی ڈور یہ ہے کہ بول، سوچ اور فعل وہ امر الہی کو ظاہر کرے۔
کجی کو سیدھا نہیں کہہ سکتے، اس لیے اصل بات یہ ہے یہاں سے آواز ہے، یہاں سے آواز ہے۔ حضرات صحابہ اس پر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرات صحابہ اس پر تھے، اسی لیے ان کے یہاں کسی بھی کمزوری اور کسی بھی چھوڑ پر جس چیز کو درست کرنے کی گفتگو ملتی ہے، تبادلہ خیال ملتا ہے، وہ یہ کہ ایمانیات میں کوئی جھول آیا ہے، ایمانیات میں کوئی کمزوری آئی ہے، اس لیے یہ کمزوری سامنے آئی۔ سیرت کا پڑھنے سے ملتا ہے، سیرت کو پڑھنے سے نہیں ملتا ہے، حضرات صحابہ کی زندگی کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ تقریباً 100 سالہ زندگی ہے حضرات صحابہ کی، حالانکہ مثال تو 15 سال کافی ہوتے ہیں انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کا 15 سال کا وقفہ وہ نمونے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ نسل 15 سال کی شمار کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 100 برس حضرات صحابہ کا زمانہ دکھایا انسانوں کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، اور ان کے یہاں جھول اور کمزوری کے موقع پر جس چیز پہ آپس میں تبادلہ خیال ہوتا وہ یہ کہ بھائی ایمانیات میں کوئی کمزوری آ گئی، ایمانیات میں کوئی جھول آ گئی، ایمانیات میں کوئی کمزوری آ گئی، ایمانیات میں کوئی جھول آ گئی۔ پھر دنیا کے سارے کام اسی امر الہی پر وہ انجام دیتے چلے گئے، حضرات صحابہ سارے کام باطل والوں نے اسی اینٹ کو ٹیڑھا کرنے کے لیے ڈیولپمنٹس اور سائنس اور ترقیات کا سہارا لیا تاکہ انسانی دماغ پر ایسی چوٹ ماری جائے کہ ان کی یہ اینٹ سیدھی نہ ہونے پائے، یہ اینٹ سیدھی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے برسوں کی جدوجہد کے ذریعے سے انسانوں کو ترقیات سے گزروا دیا اور اس کا مشاہدہ کرایا کہ بندوبست سے یوں ہوا، انتظامات سے یہ ہوا، انتظامات کی بنیاد پر یہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی عقلوں نے اس کا تجربہ کیا، ان کے کانوں نے اس کو سنا، ان کی آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا، اور میرے بھائیوں وہ ٹیڑھی اینٹ پکی ہو گئی، وہ سیٹ ہو گئی۔ بہت مشکل کام ہے، اس وقت کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ انسانوں سے اور خاص طور پر مسلمانوں کے دماغ سے اس بات کو کھرچ کے باہر پھینکا جائے کہ بھائی بندوبست سے نہیں ہوتا، زبردست ٹکراؤ ہے اس میں، زبردست ٹکراؤ، سارے حملے، سارے الزامات مسلمانوں پر اور غیروں کے مسلمانوں پر وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ بھائی یہ امر الہی کی بات کرتے ہیں اور ہم بندوبست کی بات کرتے ہیں۔ یہ پاگل لوگ ہیں، یہ بہکے میں لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں یہ لوگ، کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ ارے ان نالائقوں کو یہ کیا جاتا، ان کو صحرا میں ڈال دیا جاتا، ان کے لیے سڑک بھی نہ بنائی جاتی، ان کے لیے پل بھی نہ بنائے جاتے، ان کے لیے اوور برج بھی نہ بنائے جاتے، ان کے لیے سڑکیں بھی نہ بنائی جاتی، ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بھی نہ بنائی جاتی، ان کے لیے جو ہے کوئی انتظام نہیں کیا، تب یہ جب بھوکے مرتے تب ان کو سمجھ میں آتا۔ اس کے برعکس 100 سال تک صحابہ نے اور اس کے بعد کے آنے والوں نے جستا دنیا والوں کے سامنے یہ دکھایا، انسانوں کے سامنے یہ مثال پیش کی، انسانوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ امر الہی سے ہوتا ہے، بندوبست اثر نہیں ہے۔ اور ان دکھانے والوں نے اللہ کے ذریعے سے یہ بات دکھوائی کہ یہاں تو انتظام کی الف بھی نہیں ہے، پھر بھی بڑے بڑے کام انجام کرے، بڑے بڑے کام جو ترقیات انجام نہیں دے سکتی، اور جو چیزیں جو
دکھایا جہاں انتظام اور بندوبست کی الف بھی نہیں پائی جاتی، الف بھی نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ سے بات چیت کرنا مدینے میں رہتے ہوئے خطبے کے دوران، یہ گفتگو جو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی اور ایمانیات کی درستگی کی بنیاد پر ظاہر فرمائی، اس چیز کو دکھانے کے لیے قاتل نے کم سے کم 700 سال خرچے، 7 صدیاں، 7 صدیوں کے بعد قاتل یہ دکھا پایا کہ اتنے فاصلے پر گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے، اتنے فاصلے پر گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بزرگوں، یہ تو اینٹ سیدھی کرنے کی محنت ہے، یہ تو اینٹ سیدھی کرنے کی محنت ہے، وہ جو غلط سیٹ ہو گئی ہے نا اس کو سیدھا کرنا ہے، وہ کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر وہ نہ سیدھی ہوئی تو پھر کچھ آگے نہیں ہونا، اور اسی لیے نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے آگے کچھ نہیں ہو رہا ہے، آگے کچھ نہیں ہو رہا، آگے کچھ نہیں۔ پھر یہی ایمانیات پہ کمزور لوگ سوال اٹھاتے، ارے بھائی اللہ کی طاقت کی بات سنانے والوں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا ظلم ہو گیا، اللہ کی طاقت کہاں ہے؟ اللہ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، 1992 میں تو اللہ کو یہ کرنا ہی چاہیے تھا، پوری دنیا کی نگاہ یہ لگی ہوئی تھی، کہاں بھی اللہ کی طاقت؟ میرے بھائی میرے بزرگوں، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نے اس کے ٹھیک 5.5 مہینے کے بعد اپنی طاقت دکھائی، اور اسی ملک میں دکھائی، اسی ملک میں دکھائی، اور بڑا اللہ نے اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر الہی سے ہوتا ہے، امر الہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں، اسی بنا پر ہمارے اندر ایک ذہن ترقی پا گیا کہ یہ جو صحابہ پہ غیر معمولی نصرت کے اور مدد کے واقعات وجود میں آئے ہیں، یہ بس وہی ہوا تھا، اب نہیں ہونا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے ذہن؟ اب نہیں ہونا، یہ کوئی عام تھوڑی ہے، یہ کوئی عام تھوڑی ہے کہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ دماغ تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر اس کو اب ممکن الوقوع نہیں سمجھتا، یعنی واقع ہونے سے باہر کی چیز ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسی اینٹ کا بگاڑ کا نتیجہ ہے، جو غلط ٹیڑھی ہو گئی نا، ٹیڑھی اینٹ جو سیٹ ہو گئی ہے، اسی کا بگاڑ ہے کہ اب اللہ کی طاقت کو اور اس کی قدرت کو ہم نے غیر ممکن بنا دیا کہ وہ واقع ہو گئی، وہ ہم اس کو غیر ممکن سمجھتے ہیں۔ ارے اتنا تو ہو رہا ہے، کہاں سے معلوم نہیں ہے، ہوگی بدل، جس دن یہ ایک سیدھی ہو گئی، جس دن یہ ایک سیدھی ہو جائے گی، اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارے دیے، اس طرف اشارے دیے، اس طرف اشارے دیے کہ آخر زمانے میں باطل ٹوٹے گا، باطل ٹوٹے گا۔ اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے حدیث مبارک میں کہ یہ الیکٹرانک سسٹم ختم ہو جائے گا، اس کو ہم لوگ سائنس کہتے ہیں نا، ختم ہو جائے گا، اور مینول سسٹم دوبارہ مینول سسٹم یہ پچھڑے پنے کی علامت نہیں ہے، یہ بھی باتیں میں سمجھا دیا کہ جیسے پیچھے والا تھا نا، چراغ سے گھر جلتے تھے، یہ تو پچھڑا پن ہے،
गंवार लोग थे जो चिराग जला के दिया करते ऐसा है सही। जो लोग जो है पैदल चला करते थे, चने खाया करते थे, सत्तू खाना करते थे, उनके पास खाई नहीं कुछ खाते क्या। हमारे पास है, हम लोग रोस्टेड खाते हैं, हम लोग रोस्टेड खाते हैं। मेरे भाइयों के अधिकार नहीं है केमिकल ये ग़िज़ा नहीं, वो ग़िज़ा खाते थे, हम केमिकल खाते, हम केमिकल खाते। अब जो खैर पागलपन अकलमंदी बन जाए और अकलमंदी पागलपन बन जाए तो क्या किया जाए। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इशारे किए। दुनिया का एक मुल्क होगा जो ईमान वालों के ईमान के बोल से ही फतेह होगा। खाली वो बोल करेंगे, अल्लाह की बड़ाई को बुलंद करेंगे, अल्लाह की बड़ाई के कलिमात को ऐसे अदा करेंगे, एक तरफ शुमाल में जाके करेंगे, एक तरफ जुनूब की तरफ जाके करेंगे, दो तरफ ऐसी आवाजें लगाएंगे और पूरा मुल्क उनकी गोद में, पूरा मुल्क उनकी गोद में। ये होगा बहुत जल्दी होगा ही। हमारे नबी का इशारा, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई घटा नहीं सकता, उसको कोई कमजोर नहीं दिखा सकता। जो आंखें कमजोर समझती हैं समझती, हमारे नबी की बात में बहुत ताकत है, हमारे नबी के अमल में बहुत ताकत है, हमारे नबी की दावत में बहुत ताकत है। ये ताकत सारे सामान के मुकाबले में, सारे इंतजामात के मुकाबले में ताकत है, और वो सारी ताकतें सिफर में। और हमारे नबी के इरशाद की ताकत, हमारे नबी की दावत की ताकत, हमारे नबी के अमल की ताकत, उसका कोई इंतजाम और बंदोबस्त मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जब ये ईंट सीधी हो जाएगी तो आगे का काम होगा, और आगे का काम ये है कि गैर मामूली अल्लाह की कुदरत के नुसरत के वाक़यात इस उम्मत के साथ हो जाएंगे। गैर मामूली, आंखें जिसका इनकार करे, मुशाहिदा जिसका इनकार करे, कान जिसका इनकार करे, तजुर्बा जिसका इनकार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैर मामूली ताकत और कुदरत ईमान वालों के साथ होगी, और ईमान वाले इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, ईमान वाले इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये जो मैं आज कर रहा हूँ ना, कलमे की मेहनत का आगाज यहाँ से है कि हमारा बोल, हमारी सोच और हमारा फेल वो कलमे की मेहनत के मुताबिक हो जाए। तो ये अल्लाह से होता है, अल्लाह से। इसी करने की मेहनत में एक बात ये भी शामिल है कि इंसानों का नजरिया, इंसानों का विचार, इंसानों के कॉन्सेप्ट्स, इंसानों के थॉट्स वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हों। ये भी ईमानियात में शामिल है, ये भी ईमानियात में शामिल है। अगर हमारे ख़यालात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं हैं और उनके तय नहीं हैं, तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, फिर हम ईमान से दूर हैं, हम ईमान से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। इसीलिए क्या करना है, हमें अपने नज़रियात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बड़ी छोटी छोटी बातों में अपने सहाबा से इस्लाह भी फरमाई है, उनके दिल और दिमाग में ये बात भी दाखिल करना है। मिसाल के तौर पर किसी मौके पे ये पूछना, बताओ भाई बहादुर किसे कहते हैं, बहादुर किसे कहते हैं। तो ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकसूद ये था कि मेरी उम्मत के अंदर कोई गलत नजरिया जन्म लेकर तरक्की न करे। तो जवाब यही आया कि बहादुर को जब किसी को पछाड़ दे, किसी को पछाड़ दे। आपने कहा नहीं, बहादुर वो जो बदला लेने की
معاف کرے وہ بہادر ہے اور جو بدلہ لے وہ بزدل ہے۔ ہمارا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ جو بدلہ لے لے وہ بہادر ہے اور جو معاف کرے وہ تو لولو ہے، چوچو ہے، بزدل ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، کبھی تم نے معاف کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی معمولی باتوں میں حضرات صحابہ کی پوری ذہن سازی کی کہ ان کے یہاں نظریہ نبوت کے خلاف جنم نہ لے پائے۔ نبوت ایسے بہت سارے موقع پر آپ نے سوالات بھی کیے، پوچھا بھی، صحابہ کے درمیان گفتگو بھی ہوئی اور ان کے ذہن کو صاف کیا، ان کے ذہن کو صاف کیا۔ حدیث میں، سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نظریہ ہمارا نبوت کے مطابق ہو، اور جب ہمارا نظریہ نبی سے ہٹے گا اور غیر نبی والا نظریہ بنے گا تو وہ سماج کو پھاڑ دے گا، خاندان کو پھاڑ دے گا۔ ایک نظریہ بن گیا ہمارا کہ اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھاؤ کہ وہ پیروں پر کھڑی ہو۔ کہیں اور بھی تو نہیں سنا رہا، ہمارے یہاں کا ہے نا نظریہ، جو آپ سب کے اپنے گھر خاندان ہے، اپنی بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ کیوں اس کا بھی جواب دے، کوئی بات ہو جائے تو وہ کما کے کھاتے، کوئی بات ہو جائے تو کما کے کھاتے۔ تو پہلا ٹکڑا لیجیے آپ، جو نظریہ نبوت کے خلاف، پہلا ٹکڑا کہ بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی باتوں میں یہ ہے، عورت کو کمانا نہیں، اپنے لیے بھی نہیں کمانا۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہے تو اس کے ابا، اس کا بھیا، اس کا جو مجموعی طور پر ذمہ دار ہے۔ شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر اور اس کا بیٹا ذمہ دار ہے۔ ہمارے نبی کی باتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ چاروں نہ ہوں تو خاندان کے اہل ثروت یعنی جن کے پاس مال ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اگر خاندان میں کوئی ثروت والا، مال والا نہ ہو تو محلے کے اور آبادی کے پیسے والے، شہر کے پیسے والے اس عورت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی بات ہے، یہ ہمارے نبی کی بات ہے۔ عورت کو کمانا نہیں، نہ اپنے لیے، نہ اپنے بچوں، نہ اپنے لیے، نہ اپنے بچوں۔ اب جب ہم اسے کمانے کے لیے کھڑا کریں گے تو سماج پھٹے گا، خاندان ٹوٹے گا، عزتیں تار تار ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جو سب ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ عورت کمانے گئی ہے تو جو ہو رہا ہے وہ کہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کہنے کی جگہ نہیں ہے، تو بس ہو رہا ہے۔ اب کیوں آپ کا ہمارا یہ نظریہ نبی کے سے ہٹ کر بنا، تو اب وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ میرا خاندان ٹوٹے گا، میرے گھر کی عزتیں تار تار ہو جائیں گی، اور میرا سماج بکھر جائے گا، اور میرے بھائیوں بکھر گیا۔ اب کوئی چیز اس کی اصلاح نہیں کر سکتی جب تک کہ واپس نہ آ جاؤ اس جگہ پر۔ اس جگہ پر یہ لڑکی کو ہم کمانے پر نہیں لگیں گے، ان کو کمانے پر نہیں، اس کے بغیر اب کوئی چیز اصلاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ جو چیز جہاں سے بگڑی ہے وہیں پر سے، جس چیز کو چھوڑ کر بگاڑ وجود میں آیا ہے اسی کو پکڑنے سے سدھار وجود میں آئے گا۔ یہ نظریہ ہے، کس کے خلاف ہے نظریہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف۔ اور یہ نظریہ ایمان سے دور لے گیا، ایمانیات کو اس نے مسمار کر دیا اور ایمانیات کی فضا کو زہر آلود کر دیا۔ میرے بھائیوں، سانس لیں گے تو مریں گے۔
سانس لیں گے تو مریں گے. کیوں؟ سب زہری زہر ہے. زہری زہر. آگے کا ٹکڑا جو بتا رہا ہے میاں مسلمان صاحب، میاں جو گویا ہے کاٹو، جو گویا ہے تمہیں نے تو کہا تھا کہ کچھ ہو جائے تو کما کے کھا لیں. تو اب تمہاری لڑکیاں ایک ہفتے کے بیانے کے بعد واپس آ رہی ہیں تو کیوں پریشان؟ ایک مہینے کے بعد طلاق ہو رہی ہے تو کیوں پریشان؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میاں کی نیت یہی ہے. میاں کی یعنی مسلمان کی نیت یہی ہے کہ جب کچھ ہو جائے گا تو یہ پیروں میں کھڑی ہوگی تو کھا لے گی، کما لے گی اور کھا لے گی. تو میرے بھائیوں، جب نیت کر لی ہے تو نتیجہ آئے گا. انما الاعمال بالنیات. اعمال کے نتائج کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کے نتائج کا دار و مدار نیت. اسی لیے یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. عرض کروں، اگر میں اس پر بولوں، آپ سے عرض کروں، آپ کو تفصیل سناؤں تو حد ہو جائے. چتڑے ہو چکے ہیں، چتڑے جیسے کسی کپڑے کو چتڑے ہوتا ہے، ویسے ہی ایمان کے خلاف نظریات میں ہمارے اور آپ کو چتڑے ہوتے ہیں. اور باطل اس راستے سے ہماری گود میں دودھ پلا ہے، ہمارے یہاں تک نکل رہا ہے اور ہم اسے چاندی کے چمچے سے دودھ پلا ہے. اس باطل کو چاندی کے چمچے سے دودھ پلا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے. ایسی بہت ساری باتیں. اسی لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اس کرنے کی محنت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نظریہ، ایمان والے کا نظریہ، کلمہ پڑھنے والے کا نظریہ اور مسلمان کا نظریہ، بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ بنایا. اگر وہ نظریہ نہیں بنا تو بس وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. اسی لیے ہمیں تو اپنی اینٹ سیدھی کرنا ہے. اپنی اینٹ جو ٹیڑھی اینٹ صرف ہو گئی ہے اس کو سیدھی کرنا ہے. یہ کرنے کی محنت، یہ کلمے کی محنت زندہ ہوگی تو باطل بھاگے گا، باطل ٹوٹے گا اور کلمے کی محنت کرنے والوں میں محبت اور وحدت زندہ ہوگی. جتنی محنت نہیں ہوگی اتنی ہی محبت نہیں ہوگی، اتنی ہی وحدت نہیں ہوگی، اتنا ہی باطل طاقتور ہوتا چلا جائے گا. باطل طاقتور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، کلمے کی محنت کرنا، کلمے کی محنت کرنا کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ قول کو، سوچ کو، فعل کو کلمے کے مطابق بنانا ہے. اس میں یہ ہے کہ امر الہی کو داخل کیا جائے. مشق کرنا پڑے گی، مشق کرنا پڑے گی، مشق کرنا. ورنہ ہم پھڑلنے سے کہہ رہے ہیں. اتفاق سے ہم وہاں جا رہے تھے، اتفاق سے معمول مل گئے. اتفاق سے جا رہے تھے اور اتفاق سے معمول مل گئے. اللہ میاں غائب ہے، اللہ میاں آپ کہیں حضرت اتفاق کبھی ہونا چاہیے. اتفاق سے جا رہے تھے اور اتفاق سے معمول مل گئے. ہماری سے بحث ہو گئی اور اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو نہ. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نہیں بولا تھا تو 15 روز وہی نہیں آئی. تو لڑی خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے مستحق پڑے ہو گئے. وہ تو امت کو دکھانا تھا کہ تم امر الہی کو نہیں بولو گے تو ہمارے یہاں سے بات رک جائے گی. ہمارے یہاں سے بات، ان کی بات کیا ہے؟ رحمت، نصرت، ہدایت، مغفرت، یہ ان کی بات ہے. یہ سب اللہ روک دے گا. جب امر الہی نکل جائے گا تو بس میرے بھائیوں، رحمت رک جائے گی، ہدایت رک جائے گی، برکت رک جائے گی، مغفرت رک جائے گی. یہ سب ٹھپ ہو جائے گا. جیسا کہ ٹھپ ہے، ہدایت بھی ٹھپ ہے، نصرتیں بھی ٹھپ ہیں، مغفرتیں بھی پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کھانا مل جانے کو مغفرت نہ سمجھیے گا. ہاں، کھانا مل جانے کو مغفرت نہ سمجھیے گا. اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ ٹیڑھی اینٹ سیدھی کرنا ہے.
پر مجھے تو اعتراض ہے، آپ حضرات اپنے بارے میں کہیں۔ ہم ہیں تو ابھی ٹیڑھی عید پر، اس کلمے کی محنت کی عظمت کے ساتھ بھی کرنا ہے اور کرنے والوں کی عظمت کو لے کر کرنا ہے۔ کلمے کی محنت جو اس کے اندر عظمت پائی جاتی ہے اس کو لے کر کرنا ہے، اور جو کرنے والے تھے ان کی عظمت کو بھی لے کر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ ابو بکر کی ماننا، عمر کی ماننا، عبداللہ بن مسعود کی ماننا، یہ نام چھوڑیے، یہ ان کے یہاں کرنے والے تھے، یہ ان کے یہاں کرنے والے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی موجودگی میں حضرات صحابہ کے فضائل اور ان کے مناقب، ان کی منقبت، ان کا عہدہ، ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا رتبہ اور ان کا اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے، یہ سب کھول کے بیان کر دیا۔ یہ وجہ ہے مناقب فضائل صحابہ کی اور مناقب صحابہ۔ صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہو تو وہ عمر ہو، عمر۔ حالانکہ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے منہ بھی کہے جائیں تو وہ ذرا پھول کے کپڑا ہو سکتا ہے، اس میں ایک ذرا سی بات آ سکتی ہے، لیکن نبوت کی نگاہ جانتی تھی کہ اگر کرنے والوں کی عظمت نہیں ہوگی تو کرنا رک جائے گا، کلمے کی محنت رک جائے گی۔ انسان ماضی کی بنیاد پہ چلتا ہے، مستقبل کی بنیاد پہ نہیں چلتا۔ باطل نے یہ سمجھایا ہے کہ مستقبل کی بنیاد پر چلو، مستقبل کی بنیاد پر چلو۔ غور کریے گا اس کو، یہ باطل کی محنت ہے کہ مستقبل کی بنیاد پر چلو، مستقبل کا نشانہ بناؤ۔ ہمارے یہاں نبوت کی تعلیم یہ ہے کہ ماضی کی بنیاد پر چلو، ایسا ہوا تھا تو ایسا کیا گیا تھا تو ایسا ہوا تھا، اور ایسا نہیں کیا گیا تو پھر ایسا نہیں ہوا۔ آگے کی کوئی واقعہ نہیں، سارے صحابہ کو پیچھے نبیوں کے واقعہ سنائے گئے، یہ دیکھو یہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کرنے والوں کی عظمت کو لے کر کام کریں گے، کلمے کی محنت کریں گے تو کریں گے، ورنہ رک جائیں گے۔ ایک سوال قائم ہو جائے گا، اشکال قائم ہو جائے گا۔ آدمی اشکال کے بعد نہیں چلتا، سوال کے بعد نہیں چلتا، ذہن میں سوال آ گیا تو نہیں چلتا، وہ تو جب چلے گا بالکل طبیعت جو ہے جمی ہوئی ہو۔ اس لیے کام کلمے کی محنت کی عظمت اور کلمے کی محنت کرنے والوں کی عظمت ہوگی تو کلمے کی محنت چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے جو شعائر ہیں، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت اور اس کے وجود کا ٹھکانہ بتانے والی جو نشانیاں ہیں، جو اس کی تعظیم کرے گا اس کا درجہ کچھ اور، اس کا درجہ کچھ اور، اس کا درجہ کچھ اور۔ اس لیے صحابہ کی عظمت بٹھانا ہے، صحابہ کی عظمت بٹھانا اور حضرات صحابہ کی محنت کو اپنی محنت سمجھنا ہے۔ یہ موجودہ حضرات فرما رہے ہیں کہ اپنی محنت کو صحابہ کی محنت سے قریب کرو اور اپنی محنت کو صحابہ کی محنت سمجھو۔ اگر یہ ہے تو جمے گا آدمی، اور اگر یہ نہیں ہے تو آدمی کس لے گا، کس لے گا؟ میرے بزرگوں، میرے بھائی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اعتبار سے اگر بات نہیں ہے تو
جاگیرداروں میں شمار ہے، ان کا کنبہ خاندان جاگیرداروں میں سے۔ جاگیردار انہیں کہتے ہیں جن کے یہاں سونے چاندی کے بڑے انتظامات ہوں، بہت کچھ ہو، بڑے باغات ہوں، بڑی زمینیں ہوں، اور سینکڑوں پچاسوں گاؤں کے وہ ذمہ دار ہوں اور اس کے مالک ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ پورا رکھا، سونے چاندی کا جو کچھ بھی موجودگی تھی سب لگا دی، دل لگا کے اچھا کھانا نہیں کھایا تھا، کولر پر سہارا، کولر کھایا تھا، کولر وہ کرتی تھی تو اسی مسجد میں کولر کے پیڑ تھے تو اس کے پھلوں کو کھا کے بھوک مٹائی۔ ان کرنے والوں کی یہ عظمت نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں ہم ان سے ہٹ جائیں گے، ہم ان سے ہٹ جائیں گے۔ آج بھی جو ہمارے حضرات ہیں 100% اپنے فصل کو توڑ کے لاتے ہیں، اللہ کے مہمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رمضان میں آنے والے مہمانوں کو اپنی جیب خاص سے اس طرح سے ان کی ضیافت کرتے ہیں اور سب کچھ لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں۔ تفصیلات ہیں ان کے اس عمل کی۔ عقل آدمی ابھی ہمارا معیار یہ ہے کہ میری جیب میں 10 روپے ہیں، کوئی ہم سے مانگے گا تو ہم 2 روپے دے دیں گے، اور ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم دینے والے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیب میں 10 روپے ہیں تو 20 روپے کر کے دیتے ہیں، 20 روپے 10 روپے نہیں دیتے، 10 روپے کا اور انتظام کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے کام پر لگا اللہ کے کام۔ اور میرے بھائیوں جس طرح ہم کو بنگلے والی مسجد سے جوڑا گیا ہے، اسی طرح بنگلے والی مسجد کے اندر جو حضرات ہیں ان سے بھی ہم کو جوڑا گیا ہے۔ خالی بنگلے والی مسجد سے جڑ کر نہیں چلنا، بلکہ ان حضرات سے جڑ کر چلنا ہے، ان حضرات سے جڑ کر چلنا ہے۔ اس وقت کائنات کے اندر رضائے الہی کے مرضیات الہی پر جو انسانی تعداد بڑی تعداد میں قائم اور چل رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس میں سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنگلے والی مسجد کو اور وہاں پہ موجود حضرات کو سبب بنا رکھا ہے۔ کوئی آپ کا کیلکولیشن، ہمارا کیلکولیشن فیل ہے کہ ان کے پاس اجر و ثواب کے اعتبار سے اور وہ قرب الہی کے اعتبار سے کیا مقام رکھتے ہوں گے، میرے بھائیوں سب فیل ہے، سب فیل۔ اس لیے کرنے والوں کی عظمت اور کام کی عظمت دونوں ہمارے یہاں۔ کام کی عظمت یہ ہے کہ یہ صحابہ کا والا کام ہے، یہ صحابہ والا کام، یہ چلے والا 4 مہینے والا کام نہیں، صحابہ والا کام۔ صحابہ والا کام ہوگا تو یہ سنت کہلائے، صحابہ والا کام نہیں ہوگا تو یہ غیر سنت کہلائے، اور غیر سنت پر نہ اللہ کے یہاں قبولیت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقام درجہ ہے، بلکہ پکڑ ہے۔ غیر سنت کو لے کر جب پہنچیں گے تو اللہ میاں دبوچ لیں گے اور بہت ناراض ہو جائے، بہت ناراض ہو جائے، اور سنت کو لے کر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، استقبال کروائیں گے، مالا مال کر دیں گے، نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، جنت فردوس عطا فرمائیں گے، جنت فردوس عطا فرمائیں گے، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت فردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اس میں جو ہمارے واسطے جن سے ہمیں جوڑ دیا جائے گا، جن عورتوں سے، ان عورتوں کی پیدائش جس طرح اس دنیا میں انسانوں کی پیدائش مٹی، آگ، ہوا اور پانی کے مرکب سے ہے، ویسے ہی ان عورتوں کی پیدائش مشک، زعفران، عنبر اور کافور، اس مرکب سے وہ عورتیں بنیں۔
عالم بنے گی. یہ جو دنیا کی تخلیق کا راستہ ہے نا، آہستہ آہستہ بننا، اس ترتیب پر نہیں. اللہ کا امر ہوگا اور جہاں پہ اس کا یہ سیال موجود ہوگا، یہ لکوڈ موجود ہوگا جو عنبر کا، مشک کا، زعفران کا، کافور کا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، وہاں سے یہ عورتیں یوں پیدا ہوتی چلی جائیں. اور یہ کلمے کی محنت کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے ہیں، ان کے واسطے جنت فردوس ہوگی اور ان کو یہ عورتیں نوازی جائیں گی. ان کو یہ عورتیں نوازی جائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہمیں اس محنت کو عظمت کے ساتھ کرنا ہے، عظمت کے ساتھ. اور اس کے کرنے والوں کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں آنا ہے. جو کرنے والے ہمارے جیسے ہیں، پیچھے کرنے والوں کی طرح بننے کی کوشش کریں. موجودہ لوگوں کی طرح نہ کریں. جو پیچھے ہمارے لوگ ہیں ان کی نقل کریں. اسی طرح میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ کرنے کی محنت اطاعت سے ہے، انشراح سے ہے. اطاعت سے ہے، انشراح سے ہے. انشراح کا عام مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیروت جانا اثر ہے. ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیدل چلنا اثر ہے. ہماری سمجھ میں آ رہا ہے 4 مہینے لگانا اثر ہے. نہیں میرے بھائیوں، آپ کی سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کی سمجھ کا کوئی اعتبار. آپ کبھی اپنی سمجھ سمجھائیے گا بھی نہیں، غلطی نہ کریے گا. اپنے مجمع کو اپنی سمجھ نہ سمجھائیے گا، بلکہ اطاعت کے ساتھ کام بتاتے رہیے. اطاعت کے ساتھ کام بتاتے رہیے. سارے کام بتاتے رہیے، سارے کاموں کی ترغیب دیتے رہیے، سارے تقاضوں کی ترغیب دیتے رہیے، اور سارے تقاضوں پر سارے لوگوں کو دعوت دیتے رہیے. یہی ان کی اطاعت ہے. ہم اپنی منشا نہ چلائیں، ہم اپنا انشراح نہ چلائیں، ہم اپنا انشراح نہ چلائیں. ایک سفر میں ایک صاحب بولے، سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، مجھے کسی کی برائی محسوس نہیں. یہ جو جب سے دعوت تعلیم استقبال کی بات سمجھانے لگے ہیں نا، مجھے صاحب سچ کہتا ہوں کام ختم. کیا کہہ رہے ہیں؟ ضلع کے ذمہ دار تھے. ایک سفر بڑے اکیلے میں راز کے ساتھ بتا رہے تھے. یہ کون سا ذہن ہے؟ انشراح سے چلنے والا ذہن، اطاعت سے چلنے والا ذہن ہے. اس کام کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے، اور ہمارے اس کام پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم اطاعت کے ساتھ چلیں، فرما برداری کے ساتھ چلیں. جیسے کہا گیا ہے ویسے کریں. نئے لوگوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے، پرانے لوگوں کے لیے بھی یہی ترغیب ہے. وہ انشراح سے نہ چلیں، انشراح سے، اطاعت سے چلیں. ہماری سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے انشراح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے منشا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم بھی ان کے تابع دار ہیں. ہمیں بھی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. ہم چاہے اپنے حلقے کے اندر کوئی بھی درجہ رکھتے ہوں، ہمارا کوئی درجہ نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم تو اس کام میں تابع داری کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ چلنے کے مامور ہیں، پابند ہیں. اگر ہم چل رہے ہیں تو ہم صحیح ہیں، اور اگر ہم نے تابع داری میں جھول دکھایا اور اپنے انشراح کو داخل کیا تو میرے بھائیوں اب تو بات گئی. جو انشراح پہ چلے گا، بنگلے والی مسجد سے اس کا جوڑ ختم ہو جائے گا، حضرات سے جوڑ اس کا ختم ہو جائے گا. ہوگا وہ کسی نیکی پر، وہ اپنے اعتبار سے کسی نیکی پر ہو سکتا ہے، لیکن بنگلے والی مسجد کو جو تائید الہی حاصل ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی حاصل ہے، حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں. اور یہ اس وقت کے کام کی سخت ضرورت ہے کہ جس طرح پیچھے والوں نے مر کر کھپ کر ہمیں کام دیا ہے، ویسے ہی ہم اپنی نسل کو پورا کام ہو بہو منتقل کریں. محنت کے اعتبار سے بھی، نہج کے اعتبار سے بھی، قربانی کے اعتبار سے بھی، ترتیب کے اعتبار سے بھی، تقاضا کے اعتبار سے بھی اگر میرے بھائیوں نے کیا تو سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی، نوجوان بھائی کام کرنے والے ہیں، ہمارے جیسے پاکھنڈیوں کو دیکھ کر یہی سمجھیں گے یہی کام ہے سر.
یہی ہے سر، جو دیکھے گا وہ کرے گا، یہ انسان کی مجبوری ہے، جو دیکھے گا وہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ کام تو اطاعت کے ساتھ ہے، اور جو اطاعت کے ساتھ چلے گا وہ جب کام بڑھے گا تو کام میں چلتا رہے گا، کام بڑھے گا تو کام میں چلتا رہے گا، اور جو اطاعت پر نہیں ہوگا تو کام جب آگے بڑھے گا تو وہ رک جائے گا۔ اور میرے بھائیوں سیرت سے یہ ملتا ہے کہ کام کے بڑھنے کی مثال تحویل قبلہ، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ سیرت میں اس کو کام کا بڑھنا کہا گیا ہے، ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ کام بدل گیا، ادھر سجدہ کرتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، اب ادھر منہ کر لو، تو بدل گیا نا وہ، کیوں بھائی ظاہر میں کام بدل گیا نہیں بدل گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی بتا رہی ہے کام بدلا نہیں ہے، یہ کام بڑھا ہے، یہ کام بڑھا ہے۔ میرے بھائیوں اگر اطاعت نہیں ہوگی تو بڑھنے والے کام کو ہم اشکال کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہم اشکال کی نگاہ سے۔ ہمارے بہت بڑے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، ان کے فیض کو عام کرے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک دوسری جگہ میں تشریف لائے اور وہاں یہ دونوں حضرات موجود تھے، کھڑے ہو کے فرمایا مجمع کے سامنے جو مخصوص لوگوں کا مجمع تھا کہ بھائی ہم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنی اور ان کی مانی، پھر حضرت بھی آگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ہم نے سنائی تو مولانا الیاس کی لیکن مانی ہم نے حضرت، پھر حضرت کے بعد مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، تو ہم نے مولانا انعام کے زمانے میں مولانا الیاس کی بھی سنائی، مولانا یوسف کی بھی سنائی، لیکن مانی کس کی، مولانا انعام۔ اب مولانا انعام کے بعد یہ دونوں آ گئے تو ہم سنائیں گے تو مولانا الیاس نے یوں فرمایا، مولانا یوسف یوں فرماتے تھے، حضرت جی یوں بیٹھ کے سوچا کرتے تھے، لیکن مانیں گے کوئی نہیں، مانیں گے ورنہ جملوں میں آج بھی الجھا، یہ ہماری کاروباری کیا ہے، ہم جملوں میں الجھ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کام کو اطاعت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ کام آگے بڑھتا رہے تو ہم کام میں چلتے رہیں، اگر ہم نے اطاعت نہ کی تو ہم رک جائیں گے اور اشکال کی نگاہ کے ساتھ کام کو دیکھیں گے۔ اللہ حفاظت کرنا، اللہ حفاظت کرنا، اس لیے اس کام کو اطاعت کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرات کے صحابہ میں کام کرنے کی، کلمے کی محنت کو کرنے کی اطاعت کے ساتھ وہ جڑے رہتے، اس لیے کسی صحابی سے یہ جملہ نقل ہی نہیں ہوا کہ بھائی نماز کی حالت میں کیوں یہ حکم آ گیا کہ ادھر کے بجائے ادھر سجدہ کرو، سب نے بغیر کسی عرف کے پورا کا پورے عمل پر حکم پر عمل کر لیا اور ادھر کے بجائے ادھر رک کر کے نماز پڑھنے والے ہو گئے۔ کسی صحابی سے یہ نہیں بات ملتی کہ ہاں صاحب یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمارا کام اطاعت کے ساتھ ہے، ہمارا کام انشراح اور منشا کے ساتھ ہے، انشراح اور منشا کے ساتھ ہے۔ مشکل کام ہے، بڑی زبردست رگ ہے، کاٹنی پڑے گی، بڑی زبردست رگ ہے، کاٹنی پڑے گی، اس رگ کو کاٹے بغیر بات بنے گی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کام کو ہمیں اطاعت کے ساتھ کرنا ہے، اطاعت کے ساتھ۔ اطاعت کیا ہے، کام والوں کی کہ ایک آنے والے نے کہا کہ مانو اس کی بات جو دین کی محنت میں کسی قسم کا معاوضے کا طالب نہیں ہے اور وہ ہدایت پر ہے، اس کی مانو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اطاعت پر امت کو ابھارتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے بعد کتاب و سنت پر جمے رہنا، اور پھر ایک جگہ فرمایا جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ نام لے کے کہا ابوبکر کی ماننا، عمر کی ماننا، عبداللہ بن مسعود کی ماننا۔ یہ اس لیے نہیں ماننا کہ یہ کوئی ہمارے یہاں عہدے والے لوگ تھے، یہ اس لیے ماننا کہ یہ کام پر تھے، یہ لوگ کام پر تھے، کام پر تھے، تو کام والوں کی بات ماننا، جو کام پر ہیں ان کی بات ماننا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمیں اطاعت کے ساتھ چلنا ہے،
اطاعت کے ساتھ چلنا ہے، جیسا بتایا جائے ویسے کرنا ہے، اور جس طرح سے بتایا جائے اس طرح سے کرنا ہے۔ اسی لیے سارا کام نمبر ایک بات بڑوں پر جو بہت زیادہ ان کو بوجھل کے دے دیے وہ یہ ہے کہ بھائی ہماری مسجدوں میں مسجد کے آباد کرنے کی جو شکل ہے وہ ذرا کمزور ہے، اس کو طاقت پہنچاؤ، اس کو جماؤ۔ ان کے نزدیک امت کی حفاظت کا راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کے آباد کرنے کی محنت کی شکل کو قائم کر دیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ اس کی علت یہ ہے کہ عملہ مسجد میں موجود ہے، عملہ مسجد میں موجود ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم آئے مسجد میں اور باہر میں گئے ملنے کے لیے، ایک ملاقات ہوئی، واپس آ کے گھر چلے گئے، کوئی ملا نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی ملے یا نہ ملے، ہمارا کام کسی کے ملنے پر موقوف نہیں ہے۔ ہمارا تو مسجد میں اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے آپ کو جمع دینا مقصود ہے۔ مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو جمع دینا مقصود ہے، مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو گاڑ دینا مقصود ہے، اور مسجد کے اندر تعلیم، دعوت، استقبال کے نقشے کو قائم کرنا مطلوب ہے۔ امت کا راز ہے، اس کی حفاظت کا راز ہے، امت کی ترقی کا راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آگے آنے والی ساری پریشانیوں کا وہ حل چھپا ہوا ہے کہ امت مسجد سے جڑ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ چھوٹی سی ایک اپنی تشکیل کریے، وہ یہ کہ ہم 10 گھنٹے کاروبار کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ کاروبار نہ کریں، کاروبار ہو، ملازمت ہو، دکان ہو، کچھ ہو، 10 گھنٹے کریں گے۔ 6 گھنٹے گھر والوں کو دے دیجیے کہ بھائی بال بچوں کے ساتھ گھر میں رہیں گے، آرام کریں گے، سوئیں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے۔ 2.5 گھنٹے اپنی نماز کے لیے دے دیجیے، 2.5 گھنٹے ہر آدھا گھنٹہ نماز کے لیے دے دیجیے، آدھا گھنٹہ اپنی گھر کی تعلیم کے لیے دے دیجیے، آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم کے لیے دے دیجیے، اور باقی وقت مسجد کو آباد کرنے کے لیے اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، کم سے کم 2 حصوں میں دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہماری تو کاروباری ہے، یہ میں اپنی کاروباری سنا رہا ہوں، جہاں مسجد سے بھاگ گئے، مسجد سے ہمارے جیسوں کا مشوروں میں بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے جیسے کا گشتوں میں بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے جیسے کا کسی عمل میں کوئی پتہ نہیں۔ اس بنا پر ہماری مسجدوں کی جو محنتیں ہیں وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور جو شکل ہے وہ بڑی کمزور خوشخصی سی ہے، اور اس کمزور شکل پر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کوئی بڑی عمارت کا قائم کرنا دشوار ہے۔ یہ اللہ جو ہمارا بیٹھا ہے، اس کے پیچھے کئی گنا شہر میں بیٹھا ہوا ہے، کئی گنا شہر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے حضرات ہمارے مسجد و جماعت شب گزاری میں اگر نہیں آئی ہے تو وہ میرے کام پر نہیں ہے، میرے مسجد و جماعت کو شب گزاری میں آنا ہے، مسجد و جماعت کو شب گزاری میں آنا ہے۔ اللہ معاف کرے جو میں شرح منشا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ابھی بہت سے لوگ ملتے ہیں شہر میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ مرکز ہم 5 کام کرتے تو ہیں میرے بھائیوں، یہ 5 کام آپ نے نہیں کیے، نہ یہ آپ کے ہیں، اور آپ کے کرنے سے اس میں کچھ ہونا بھی نہیں جب تک کہ اس میں نسبت کرنے والی مسجد سے نہ لیں۔ کوئی یہ سوچے کہ ہاں ہم گئے، وہاں سے آبزرویشن کیا میں نے، اڈاپٹ کیا میں نے، وہاں سے آکس کیا، وہاں سے میں لے کے آیا۔ یہ کوئی سیر اور سیاحت کا کام نہیں ہے کہ امریکہ گیا تو یہ دیکھا، فرانس گیا تو یہ دیکھا، اٹلی گیا تو یہ دیکھا، آسٹریلیا گیا تو یہ دیکھا، وہاں سے یہ لایا، وہاں سے لایا۔ لہٰذا میں نے ایک محلہ بسایا جو ان تمام شہروں کا مجموعہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہمارا یہ نہیں ہے، یہ کام تو بغلے والی مسجد سے نسبت اور مناسبت کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہاں کی نسبت اور مناسبت ہے تو یہ کام وہ ہے، ورنہ معلوم نہیں کیا ہے، ورنہ معلوم نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ شب گزاری یہ تھوڑی عملہ ہے ہمارا
اس کا کم سے کم 25 گنا مجمع شہر میں موجود پڑا ہوا ہے، 25 گنا۔ جو مسجدوں میں کام کرتا ہے، کسی اعتبار سے مشورے میں شریک ہوتا، وہ یہاں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جگہ کسی کی تھوڑی ہے، یہ جگہ تو بنگلے والی مسجد کی طرف سے ہے۔ یہ جو شہر کا مرکز ہے نا، یہ بنگلے والی مسجد کی طرف سے ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ لکھنؤ کی وہ مسجد ہے جہاں کام کرنے والے ہفتے میں ایک مرتبہ شب گزاری کو عنوان پر جمع ہوں گے۔ یہ کوئی یہاں کے لوگوں کا فیصلہ تھوڑی ہے، یہ تو بنگلے والی مسجد کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس جگہ پر یہاں بیٹھ کر ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو لانا ہے، اپنے آپ کو جمانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس کام کی ترتیب پہ کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے جو بڑی بات ہے، بنیادی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، 10 گھنٹے کاروبار کے، 6 گھنٹے آپ کے گھر والوں کے، 2.5 گھنٹے 5 وقت کی نمازوں کے، آدھا گھنٹہ تعلیم گھر کی، آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم، باقی سارا وقت مسجد میں دے دیجیے۔ اگر ایسا کر لیا گیا تو انشاءاللہ یہ مسجدیں ہم ایمان والوں کی بڑی ترقیات کا سبب بنے گی، بڑی ایمانیات کا سبب بنے گی، اور اس کے ذریعے سے دین کے بڑے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اور مجمع ہمارا عملہ مسجدوں میں نہیں ہے، اس لیے سارے تقاضے رکے پڑے ہیں، سارے تقاضے ٹھہرے پڑے ہیں۔ اس لیے پہلا عمل یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا موجود تک جو یہاں پہ موجود حضرات ہیں، یہ سب طے کریں گے انشاءاللہ ہم خود بھی اپنے آپ کو مسجد کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے جمائیں گے، اور سارا وقت اپنی مسجد کو دے کر اپنی مسجد کے سارے تقاضوں کو محلیہ کے اعتبار سے پورا کریں گے۔ اگر ایسا کیا گیا تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، لکھنؤ میں اللہ پاک نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے، بہت سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، بہت سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اور آپ کو عرض کریں، ایک دو بار براہ راست جو وہاں سے بات سننے کو ملی، کیا جو موجودہ حضرات ہیں نا، وہ بیرون کی جماعتوں کو بھیجنے میں لکھنؤ پر اعتماد کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں ہمارے شہر اس جماعت کو بھیجو۔ یہ کوئی خاص بات ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے اس کی لاج بھی رکھنا ہے، اور اس کی لاج رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عملہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو، جو میں نے بتایا کہ بھئی 10 گھنٹے ایسے، 6 گھنٹے ایسے، آدھا گھنٹہ ایسے، آدھا گھنٹہ ایسے، 2.5 گھنٹے ایسے، باقی 24 گھنٹے کا جتنا سارا وقت بچ رہا ہے وہ سب مسجد کو دے دیا جائے، چاہے ایک بار میں دیا جائے، چاہے اس کو 2 ٹکڑوں میں دیا جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آئندہ سے یہ طے کریے کہ شہر کا وہ تمام طبقہ، وہ تمام عملہ جو مسجدوں میں مشورے کے اعتبار سے، روزانہ کی محنت کے اعتبار سے، تعلیم کے حلقے لگانے کے اعتبار سے اپنی مسجدوں میں جڑتا ہے، وہ سب کا سب اثر سے اشراق تک کے لیے حاضر ہوا کرے گا۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو بھائی، یہ تو اصل ہے، یہ اصل ہے۔ ابھی امت بنانے کا جو کام ہے، مزاج اسی سے بنے گا، امت بنا اسی سے بنے گا، امت کا مزاج اسی سے ترقی پائے گا، اسی سے وجود میں آئے گا۔ نہیں تو میرے بھائیوں پھر اشکال ہوگا۔ کیا اشکال ہوگا؟ وہاں جاتے ہیں کچھ ہوتا نہیں، وہاں جاتے ہیں تو کچھ ہوتا نہیں۔ بھائی یہاں تو اسٹیج تھوڑی لگا ہے کہ اداکار الگ ہے، فنکار الگ ہے اور تماشائی الگ ہے۔ نہیں، تم ہی اداکار ہو، تم ہی فنکار ہو، تم ہی تماشائی۔ چاہو تو یہ تماشائی بن جاؤ، چاہو تو اداکار و فنکار بن جاؤ۔ اسی لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس اعتبار سے ہمیں اس کام پر آنا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنی ترتیب اس طرح سے بنانی ہے، ہمیں اپنی ترتیب اس طرح سے بنانی ہے۔ پھر ہمارے حضرات کی طرف سے جو موجودہ سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد بیرون کا، چاچر ماہ کا، پیدل جماعتوں کا، چلے کی جماعتوں کا، سہ روزہ کی جماعتوں کا، ہر مسجد سے تقاضا پورا کیا جائے۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں 6 ساتھی ہیں تو ان کی 3 جوڑی بنا دی جائے اور 3 حصوں میں محلہ بانٹ دیا جائے، اور ان سے کہا جائے تم 2 آدمی 1 ہفتے کی محنت کرو، اور 1 ہفتے کی محنت کے اندر بیرون کے اعتبار سے، چاچر ماہ کے اعتبار سے، چلے کے اعتبار سے، سہ روزہ کے اعتبار سے محنت کر کے مرکز میں شب گزاری میں لے کر آؤ۔ اب ہر مسجد سے کہیں پہ 6 ہیں، کہیں پہ 8 ہیں، کہیں پہ 10 ہیں، کہیں پہ 12 ہیں، کہیں پہ سے زیادہ ہیں، وہ جوڑیاں محنت کر کے جب یہاں آئیں گی تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پوری رات گزر جائے گی، ہمارا تقاضا پورا نہ ہو پائے گا، پلک جھپکنے کی موقع بھی نہیں ملے گا، سونا تو دور کی بات ہے۔ اور بھائی یہاں سونے کے لیے نہیں آتے، سونے کے لیے نہیں آتے، ہاں باتیں کرنے کے لیے بھی نہیں آتے، باتیں کرنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ ہاں یہ کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے،
चलो भाई 10 मस्जिदों के 15 साथी आ गए, चलो बैठ कर कुछ हंसा जाएगा, बोला जाएगा, तुम चुटकुले सुनाना, हम हंसेंगे, और हम सुनाएंगे, तुम हंसना। ना यहाँ बातें करने के लिए आना है, ना यहाँ सोने के लिए आना है, यहाँ तो काम को लेकर आना है, और काम के अंदर मशवरा भी है, तकाजा भी है, और क्या कहते हैं, और हमारे यहाँ की मेहनत भी। हम अपनी मेहनत को लेकर आए और यहाँ रखें, इंशाअल्लाह पूरी रात गुजर जाएगी, आपको पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलेगा कि रात कब शुरू हुई कब खत्म हुई। अगर कुछ वक्त बचे भी तो हमारे यहाँ तरतीब में ये मिलता है कि हफ्ते की मेहनत को अल्लाह से कबूल कराने के लिए अल्लाह से कबूल कराने के लिए क्यों? नबूवत की मेहनत का ताल्लुक रात के उठने से है। कलमे की मेहनत रात के उठने के बगैर तसव्वुर से बाहर है। तसव्वुर से हमारे हजरात को मौजूदा रखें कि मेरा एक अमला, एक साथी, वो रात का उठने वाला हो, रात का उठना। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि बड़े बड़े फितनों को, आपके घर के बड़े बड़े टंटों को यूं काफूर की तरह मिटा के फेंक देता। आप उठ के देखिए, महल्ले के, घर के, खानदान के, उम्मत के मसाइल, सारे बड़े बड़े मसाइल, अगर ये हम सब उठने वाले हो जाए, इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाला। ये पूरा का पूरा जो बैठी है ना, ये जमीयत, ये तादाद, ये पूरी की पूरी रात को उठने वाली हो जाए, रात के उठने वाली हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने साथियों के बारे में कि मैं खुला महल्ले को उनकी आवाजों से पहचान लेता हूँ। कुरान कह रहा है वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, वो रातों में उठकर अल्लाह से तौबा करने वाले हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये काम तो बहुत मुकद्दस है, काम बहुत मुकद्दस है, और अल्लाह के यहाँ यही तय है कि हमारे जैसे लूले लंगड़े ही करेंगे इसको। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि ये सलाहियत वाले ढूंढो, अहलियत वाले ढूंढो, ऐसे लाओ, वैसे लाओ, न्यू ढूंढ के लाओ, न्यू ढूंढ के लाओ, ये कमियों वालों को हटाओ, कमजोरी वालों को हटाओ, और ये वाली इनको हटाओ, उनको हटाओ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये सियासत के बोल है, नबूवत के बोल नहीं है। सियासत के बोल है, नबूवत के बोल है नहीं है। हटाने और भगाने का हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं। हमारे यहाँ तो ये है कि जैसे भी है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से यही तय है कि उम्मत का ये आखिरी हिस्सा ऐसे ही कमजोरियों के साथ चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से तो इशारा ये मिलता है कि कलमे की मेहनत करने वाले विलायत को पाने वाले हैं। इशारा मिलता है आखिर जमाने की बातों में से कि एक आदमी कहेगा, ए भाई, या बीच में ना करो, जरा किनारे कर दो, अपनी जरूरत सड़क पे पूरी ना करो, किनारे कर दो। इशारा ये मिलता है वो उस वक्त का वली होगा। उस वक्त का क्या मालूम हुआ कि कलमे की मेहनत करने वाला हिदायत के दर्जे पे पहुंचने वाला है, हिदायत के दर्जे पर पहुंचने वाला। इसलिए ये तो हमारे जैसे टूटे और लूले लंगड़े ही काम करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, ऐसा होने वाला है कि इन लूले लंगड़ों को अल्लाह राती रात ईमानियत के कमाल पर पहुंचाए। ऐसा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये इशारा है कि इस उम्मत को अल्लाह ताला राती रात सलाह के, ईमानियत के उस मकाम पे पहुंचा देगा जहां पे अल्लाह की नुसरत करती है, और फिर हर तरफ हक फैलेगा, खैर फैलेगा, भाईचारा फैलेगा, अमन फैलेगा, सलामती फैलेगी और ईमान फैलेगा। अल्लाह का कलमा बुलंद होगा और इसमें हमारे जैसे लूलो लंगड़ों का हिस्सा शुमार होगा, हमारे जैसे लूलो लंगड़ों का हिस्सा शुमार होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमें तो ये सवाल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, अरे ये कैसे लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, ये लूले लंगड़ों का ही काम है, लूले लंगड़ों का ही काम है। और इन्हीं के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो आखिर ज़माने में मेहनत करेंगे, ये कलमे की मेहनत करेंगे, तो इन लोगों का अज्र और सवाब 50 सहाबा के बराबर बढ़ा दिया जाएगा। 50 सहाबा, छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। 50 सहाबा, और इन्हीं मेहनत के करने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिश्ता अता फरमाया है, कहा वो तो मेरे भाई है, भाई। सहाबा ने एकदम से पूछा, या रसूलल्लाह, हम कौन है आपके? तो लगा हम तो ही भाई। हम कहा तुम तो हमारे साथी हो
اور وہ لوگ جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا ہے اور پھر اس زمانے میں آخر زمانے میں محنت کرنے والے ہوں گے، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ہمیں اس کی لاز ہے، ہمیں اس کی لاز ہے۔ ہم ہی سے اس کام میں جو کچھ بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ ہمارے اس کی ناقدری کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں طے کریے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اس کام کی ایسی قدر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری نسلوں کے بارے میں فیصلہ کر دے، ہمارے بچوں کے بارے میں فیصلہ کر دے، ہمارے کنبے خاندان کے بارے میں فیصلہ کر دے، ہمارے پورے اس دنیا کی انسانیت کے بارے میں فیصلہ کر دے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اس انسانوں میں کام کرنے کا اخلاص یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو۔ انسانوں میں کام کرنے کی اخلاص یہ ہے کہ ہدایت کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو۔ اس لیے یہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، اس کے لیے کلمے کی محنت ہے، اور اس کلمے کی محنت کو لے کر چلنا ہے، کلمے کی محنت کو کرنا ہے، اور اس کو ایسے کرنا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام زندہ ہو جائے۔ ابھی ذرا سی ایک بات ہے، 10 مرتبہ لوگوں نے پوچھا، ارے بھائی مولانا جمشید کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مشورے کا بھی اعلان کرو۔ ارے بھائی، یہ اشکال کس بات کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں تو کرو، وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ حضرات سے سن کے کہہ رہے ہیں۔ حضرات روزانہ اپنی مسجد میں ان باتوں کو دہرا رہے ہیں، پوری امت میں پہنچا رہے ہیں، اور یہ جماعت اسی لیے چلتی ہے کہ بھائی وہ بتائے۔ اعلان کا مطلب یہ نہیں جیسے اعلان ہوتا۔ میرے بھائیوں، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مشورے کو مسجد کے کونے میں پہنچا دیا، اب نماز پڑھنے والے اٹھ کے چلے گئے، ہم مشورے میں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیا ہو رہا مسلمان نہیں جانتے، ہم کیا کر رہے وہ نہیں جانتے۔ اس لیے امت پنے کو پیدا کرنے کے لیے کام کو امت کے اندر داخل کرنے کے لیے، اس کو عمومیت میں داخل کرنے کے لیے ہمارے حضرات چاہ رہے ہیں کہ جیسے تم اپنی بات منبر سے کرتے ہو، جیسے تم اپنی تعلیم منبر سے کرتے ہو، ویسے ہی تمہارا یہ نظام بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ یہ مشورہ امت میں داخل ہو، تاکہ وہ لوگ بھی جن کے اندر ذرا سی بھی امت کے تعلق سے کسک ہے، وہ لوگ آئیں، بیٹھے، مشورے میں شریک ہوں، اور کبھی کہہ دو کہ بھائی ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا محلہ، یہ پوری آبادی، یہ ساری انسانیت اس دین پر کھڑی ہو جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آ بھائی مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ یہ کلمہ اور یہ محنت اور یہ مقصد پوری امت کے اندر زندہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کم سے کم نہ بیٹھنے والا اتنا تو جان جائے گا کہ یہ کوئی اور چھپا کر کام نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ تو عام اور سادہ سا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اچھی طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم جو سنیں گے وہ کریں گے، کام بڑھے گا۔ ہم نے ایک ملک والوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پورے ملک کی آبادی 20 لاکھ ہے، ہمارے لکھنؤ میں بھی جو ہے ہم لوگوں کے مطابق، سرکار کے مطابق نہیں، ہمارے مطابق 20 لاکھ کی آبادی ہے۔ تمہارے یہاں کیا بات ہے کہ 4000 علماء ہیں، 20,000 میں 4000 علماء ہیں، اور تمہارے یہاں 95% کام ہے۔ تو بڑے درد سے اس نے کہا، میرے بھائی بات یہ ہے کہ تم قربانی میں پیچھے نہیں ہو، اگر ہم نے بھی قربانی دی ہے، کچھ کو ہوا ہے تو تم نے بھی قربانیاں دی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم سنتے ہو، اپنی ملا لیتے ہو، ہم سنتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو حضرات نے کہا، اس کی برکت سے ہمارا کام 95% ہے۔ ان کی آبادی کا 95% کام پہ کھڑا ہے، اور ابھی ہم 2.5% میں، ہمارے لکھنؤ میں 2.5% میں کام ہے، 2.5% کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب بتاؤ بھائی، ہر مسجد والے بتائیں کہ بیرون کی اور 4 ماہ پیدل جماعت کون بنائے گا؟ پہلے مسجد کے اعتبار سے بھائی دیکھو، محفل ہماری محفل خراب نہ کرنا ہو، آپ کا استنجا، آپ کا وضو ہماری محفل کو خراب کر دے گا۔ ہمارے گھر میں آپ آئے ہیں، ہماری محفل ہے یہ، ہماری محفل کو خراب کرنے کا آپ کو کوئی اختیار